أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه الكريم سورة الرعد مدنية بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير أمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون سورہ رعد مقصد بیان. سب سے پہلے ہر سورت سے پہلے اس کی پانچ باتیں جو ضروری ہیں. نمبر 1 مکی ہے یا مدنی. تو یہ سورہ رعد اس میں اختلاف ہے کہ مدنی ہے یا مکی ہے یا مدنی. مدنی سورت ہے, ترتیباً 13 ہے, 13ویں نمبر پر ہے بعد سورہ یوسف. نزولاً 96 نمبر پر ہے بعد سورہ محمد. اس سورت کا نام رعد ہے. اور یہ نام کیوں ہے؟ آیت نمبر 13 میں رعد فرشتے کا ذکر ہے, اور اس سورت کا جو دعویٰ ہے وہ 3 آیات میں ہے. آیت نمبر 14, آیت نمبر 30 اور آیت نمبر 35 میں. اب پہلی بات کہ مدنی سورت ہے, ترتیباً 13 نمبر پر ہے بعد سورہ یوسف. نزولاً 96 نمبر پر ہے بعد سورہ محمد. ربط گزری سورت کے ساتھ سورہ یوسف میں پہلا ربط مسئلہ توحید ثابت کیا دلائل کے ساتھ, تو یہاں مسئلہ توحید کی وضاحت مثالوں کے ساتھ ہے. نمبر 2 آیت نمبر 105 میں گزری صورت میں کہ اوپر نیچے نہیں دیکھتے دلائل کی عبرت لیں, تو اس صورت میں اول اوپر نیچے دلائل ذکر ہے. پھر تیسرا ربط گزری صورت کے ساتھ اختتام ترغیب القرآن پر, تو اس صورت کا افتتاح ترغیب القرآن پر ہے. چوتھا ربط نفی شک فی العلم ہے انبیاء سے, تو یہاں نفی شک فی دعا ہوگا کہ عالم الغیب نہیں تو مدد کے لیے کیوں پکارتے ہو. پھر پانچواں ربط گزری صورت کے ساتھ آیت نمبر 40 میں اے مشرکو تمہارے پاس شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے, تو اس صورت میں توحید پر دلائل ذکر ہیں. پھر چھٹا ربط گزری صورت کے ساتھ نفی شرک فی العبادت ہے, تو اس صورت میں وضاحت ہے کہ عبادت اس ذات کی کہ جو خالق لکل شیء والا ہے. پھر ساتواں ربط صبر دنیاوی پر مثال یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام اور بہتر انجام ہوا ان کا, تو یہاں آیات 60 میں صبر آخرت کا بیان ہے. صبر اخروی میں صابرین فائدے میں ہیں. پھر 8واں ربط گزری صورت کے ساتھ سورہ یوسف آیت 103 میں کہا کہ وما اکثر الناس لا یؤمنون, تو یہاں آیت نمبر 1 میں ہے ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. یہ مضمون اور الفاظ میں بیان ہے آیت نمبر 3 میں. پھر آیت نمبر 39 گزری صورت میں مسئلہ توحید کا ذکر ہوا. 9واں ربط, تو یہاں آیت نمبر 16 میں اس کی تشریح وضاحت کرتے ہیں وہ رب السماوات والارض. پھر 10واں ربط گزری صورت کے ساتھ آیت نمبر 109 میں وما ارسلنا من قبلک من الرسول الا رجالا, تو یہاں آیت نمبر 38 میں فرماتے ہیں ان پیغمبروں کے بیوی بچے بھی تھے اور وہ توحید کا بیان کرتے تھے. پھر امتیازات صورت کے نمبر 1 کثرت شبہات پر مشرکوں کو دی. نمبر 2 نفی شک فی دعا پر کہ پکار کے لائق صرف ایک اللہ ہے. پھر نمبر 3 مثال مشرکوں کی آیت نمبر 14 کہ جیسے پانی سے کہے کہ میرے منہ میں آ جا اور وہ نہیں آ سکتا, ایسے اللہ کے سوا جسے یہ پکارتے ہوئے مدد نہیں کر سکتا. پھر چوتھا امتیاز علاج اطمینان قلب
آیت نمبر 28 میں الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب. ٹھیک ہے نا. پھر پانچواں امتیاز بیان مسئلے کا آیت نمبر 17 میں مسئلہ توحید بیان تو دھول ہٹ کر شور بن جاتا ہے, لوگ خلاف ہو جاتے ہیں, تو اللہ فرماتے ہیں فتح حق کی ہوگی. پھر چھٹا رب گزری صورت کے ساتھ بیان تسبیح رات فرشتے کی, تسبیح والا فرشتہ آیت نمبر 13 میں. پھر ساتواں رب امتیاز گزری صورت میں امتیاز ہے اس صورت کا کہ توحید پر قسم قسم کے دلائل ہیں, ادلہ متنوعہ کے ساتھ ہیں کہ خالق لکل شیء اللہ, عالم لکل شیء اللہ, حافظ لکل شیء اللہ, متصرف لکل شیء اللہ, کلہم منقاد علیہم اللہ. ہر ایک کے بعد تنبیہ بھی ہے کہ یہ سب اس لیے کہ اللہ کے سوا حاجت روا نہیں. ان تمام دلائل کا صبر آیت نمبر 14 میں ہے, لہو دعوت الحق. پھر آٹھواں امتیاز دلیل رات فرشتے سے آیت نمبر 13 میں. پھر نواں امتیاز عجیب تشبیہ مشرکوں کی مدد کرنا, غیر کو پکارنا. آیت نمبر 14 شرک کی پکار ایسی ہے کہ پانی کے کنارے کھڑے ہوں اور بولے کہ وہ پانی میرے منہ میں آ جا, جیسے یہ پانی اس کو نہیں سنتا ویسے بابا بھی نہیں سنتا. پھر دعوت صورت کا ذکر کرتے ہیں لہو دعوت الحق آیت نمبر 14 میں. پھر مقصد صورت کا ہے نفی شرک فی دعا بالادلۃ متنوعہ. دعوت صورت کا ہے آیت نمبر 14 میں, 30 میں اور 35 میں. اب اس پر 5 قسم کے دلائل ہیں. یہ سورت ذات الراء سے ہے, الف لام را. جن صورتوں کا الف لام را آغاز میں آئے ذات الراء کہلاتی ہیں, راء والی صورتیں. تو ان صورتوں میں ترغیب القرآن ہوتا ہے آغاز ہی میں. ساتھ میں صداقت القرآن ہے, دلائل ہیں دعوی توحید پر. تو یہ سورت ذات الراء میں سے ہے. اس صورت میں ترغیب القرآن ہے, اور یہ قوم کے اعتبار سے قرآن کریم 4 حصوں میں تقسیم ہے. تو یہ دوسرے حصے کی 8ویں صورت ہے. رات اصل میں فرشتے کا نام ہے, اور دوسرا مطلب آسمان کی گرج چمک ہے. گرج چمک کو رات کہتے ہیں اور اس صورت کو رات کہتے ہیں. توحید پر قسم قسم کے دلائل ہیں کہ جس سے مشرک کام جاتا ہے, جیسے گرج چمک اور زلزلے سے ہوتا ہے نا. اور اس میں مخلل قسم کہتے ہیں. تقسیم صورت کی کیا ہے؟ سورت 4 ابواب میں تقسیم ہے. پہلا باب 1 سے 14 ہے. اس 1 سے 14 میں اس پر 5 قسم کے دلائل ذکر ہوئے ہیں اس دعوے توحید پر, اور آخر میں اس مسئلے توحید کو تفریح کیا جاتا ہے. آیت نمبر 1 میں ترغیب القرآن ہے. پھر آیت نمبر 2 میں پہلے قسم کی دلیل توحید پر ہے, خالق لکل شیء اللہ, کہ پہلی دلیل عقلی ہے کہ آسمانوں کو کس نے پیدا کیا, اللہ نے, آیت نمبر 2 میں. پھر دوم دلیل عقلی ہے تخلیق پر, آیت نمبر 3 میں زمین کس نے بنایا, زمین کس نے پیدا کی, پہاڑ, نہریں. پھر تیسری دلیل عقلی ہے تخلیق پر, آیت نمبر 4 میں یہ زمین میں یہ میوے کس نے پیدا کیے, پھلوں پودوں میں نر مادہ کس نے بنایا. تو پتہ چلا کہ خالق لکل شیء اللہ جو دن کو رات اور رات کو دن میں بدلنے والی ذات ہے. یہ تو پہلی قسم کے دلائل توحید پر ہو گئے. اب دوسری قسم کا دلائل آیت نمبر 8 میں عالم لکل شیء اللہ, علم کلی. پھر تیسری قسم کے دلائل آیت نمبر 11 میں حافظ لکل شیء اللہ. پھر چوتھی قسم کے دلائل آیت نمبر 12 میں متصرف لکل شیء اللہ. پھر پانچویں قسم کے دلائل آیت نمبر 13 میں رات فرشتے کے نام کی تسبیح. تو پتہ لگا کہ سب اللہ کو محتاج ہیں. تو آیت نمبر 14 میں دعویٰ تفریق کرتے ہیں لہو دعوت الحق, خاص اس اللہ کی عبادت کرو, یہ خاص ہے اللہ کو پکارنا. تو جو اللہ کو اللہ جو لائق ہے پکار کے, تو دیکھو قرآن کو اس میں اللہ نے بھیجا تو لہو دعوت الحق. آسمان کس نے پیدا کیا, اللہ فرماتے میں نے پیدا کیا تو لہو دعوت الحق. زمین کو سیراب کس نے کیا, خاص اللہ نے, تو لہو دعوت الحق. اس طرح ایک ایک نعمت بیان کرو اور ساتھ کہو لہو دعوت الحق. پھر تفریح کرو تاکہ ساتھیوں کو وضاحت ہو جائے. تو جب دعویٰ تفریح ہو جاتا ہے تو پھر مثال پیش کرتے ہیں کہ اس کے بعد بھی کوئی اللہ کے سوا کسی غیر کو آواز دیتا ہے, اور جو کسی غیر کو آواز دیتا ہے اس کی مثال آیت نمبر 14 میں کہ وہ آواز دے رہا ہے دریا کے کنارے کھڑے ہو کر, اے پانی میرے منہ میں آ جا. تو جیسے وہ پانی چل کر اس کے منہ میں نہیں آ سکتا, اسی طرح مردے بھی اس کی پکار نہیں سنتے. سورہ اعراف 95 میں بھی ہم نے پڑھا تھا. پھر دوسرا باب اس سورت کا آیت نمبر 15 سے 25 ہے. اس حصے میں بیان ہے کہ سب اللہ کو ساجد ہیں اور صرف اللہ ہے جو مسجود ہے, تو لہو دعوت الحق. پھر 5 دلائل عقلیہ توحید پر ذکر ہوئے تھے, تو یہ چھٹا دلیل عقلی ہے, توحید پر دلیل ہے. پھر چھٹی قسم کی دلیل توحید پر ہے کہ سب اللہ کو ساجد ہیں اور اللہ ہے مسجود, آیت نمبر 16 میں. اور قسم کے دلائل ہیں کہ میں رب ہوں اور سب مجھے مربوب, لہو دعوت الحق. پھر آیت نمبر 17 میں اس پر مثال بیان کرتے ہیں کہ جب یہ مسئلہ دعوت توحید لہو دعوت الحق صحیح طریقے سے بیان ہو جائے تو دھول اڑ جاتی ہے, اور ایسے جیسے بارش ہو, اس سے موسلادھار بارش سے سیلاب آ جائے. تو ہر کوئی اپنے بس کے مطابق آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے گا, بڑا ملا ہو یا چھوٹا ملا. اس بیان سے سارا دن بہ جائے گا, باہر نکل آئے گا جیسے خور جوہر
مگر یہ جو تھوڑے وقت تک ہوگا اور پھر کھڑا کھوٹا ظاہر ہو جائے گا، یعنی آپ کا حق کا بیان رہ جائے گا اور باطل کا پروپیگنڈا ختم ہو جائے گا۔ پھر آیت نمبر 18 میں ہے مستحجبین اور غیر مستحجبین۔ پھر آیت نمبر 19 میں فرماتے ہیں مستحجبین اور غیر مستحجبین برابر نہیں۔ پھر آیت نمبر 24 میں 8 صفات مستحجبین کی ذکر اور ان کے بدلے کا بیان ہے۔ پھر تیسرا باب آیت نمبر 26 سے 32 ہے، اس میں اور قسم کے دلائل ہیں کہ میں ہوں رازق اور سب ہے مجھے مرزوق، تو لہو دعوت الحق اللہ فرماتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 27 میں ہے کہ غیر مستحجبین کا بیان، پھر 29 میں مستحجبین اور ان کا بدلہ ذکر ہے، پھر 30 میں ترغیب القرآن ہے، 31 میں خالی ضدی نادی کا اور ان کا انجام بیان ہے، آیت نمبر 32 میں تسلی مبلغ کو کہ دل تنگ نہ کرو۔ پھر چوتھا باب شروع ہے آیت نمبر 33 سے 43 قائم لکل شیء اللہ۔ اب یہاں اور قسم کے دلائل ہیں کہ ہر ایک چیز کو قائم کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ آیت نمبر 33 میں زجر مشرکوں کو ہے، 35 میں بشارت مومنوں کو ہے، 36 اور 37 میں ترغیب القرآن ہے، 40 میں تخویف ہے، 41 سے 43 میں دوبارہ تسلی ہے۔ تو یہ تھا اس سورت کا مختصر خلاصہ۔ انشاءاللہ اس سورت کی تفسیر ہم کل کریں گے، آج کے لیے اتنا کافی ہے، کل تک نہیں بلکہ انشاءاللہ کوشش کروں گی کل یہ پہلی 3 آیات کو کر لیں۔ یہاں ابھی چلیں 2 منٹ میں جتنا ہو سکتا ہے کر لیتے ہیں۔ آیت نمبر 1 کو نکالتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الف لام میم را، یہ حروف مقطعات ہیں، اس کے معنی اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور یہ حروف یہ سورت ذات الراء سے ہے، یعنی راء والی سورت جس کے آغاز میں ہی ترغیب القرآن ہوتا ہے۔ تلک آیات الکتاب، یہ آیاتیں ہیں کتاب کی، والذی اور جو انزل اتارا گیا اس میں، علیک تمہاری طرف میں، رب کا تمہاری رب کی طرف سے ہے، الحق و حق ہے، اس کا جتنا مضمون ہے یہ سب حق ہے۔ تلغا میں ترغیب القرآن ہے، الکتاب معنی خط، عربی زبان میں الکتاب خط کو کہتے ہیں۔ آگے سورہ سبا میں آئے گا کہ یہ خط، یہ کتاب، خط لے جاؤ بلکہ بلقیس کو دیو۔ اسی طرح سورہ شورا 52 میں آتا ہے تو میں نہیں معلوم تھا، اللہ فرماتے ہیں کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور بیان ایمان کا کیا ہے، تو یہ تو میں نے تمہیں وہی کیا۔ الف لام میم را حروف مقطعات ہیں، یہ سورہ ذات الراء میں سے ہیں، ترغیب القرآن ہے اس میں۔ تل کا یہ آیات الکتاب، یہ آیاتیں ہیں کتاب واضح کی، والذی اور وہ جو انزلہ کے نازل کیا علیہ کا تمہاری طرف میں، رب کا تمہارے رب کی طرف سے، الحق کو حق ہے، ولکن نہ اور لیکن اکثر الناس سے اکثر لوگ لا یؤمنون ایمان نہیں رکھتے۔ اب دیکھیں والذی، علماء کہتے ہیں کہ یہ عقف ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ صرف قرآن کو اللہ نے وہی نہیں کہا بلکہ حدیث بھی وہی ہے۔ قرآن ہر بحرف اللہ کے اور حدیث بات اللہ کی ہے مگر حروف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر وہی کی اقسام ہے، وہی مطلوب جو تلاوت کی جائے، ٹھیک ہے نا، اور وہی غیر مطلوب جو خفی ہے حدیث وغیرہ، ٹھیک ہے نا، وہی مطلوب جو تلاوت کی جائے یعنی واضح وہی نا قرآن کریم ہے، اور غیر مطلوب وہی خفی ہے جو نبی حدیث میں ہے۔ اب ابو موسیٰ اشعری کے آئے عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اور 3 بار سلام کیا، وہ کام کر رہے تھے واپس چلے گئے، تو واپس تو پوچھا، واپس بلایا، پوچھا کیوں، تو دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے نا کہ جب کہیں جاؤ، حدیث میں ہے کہ جب کہیں جاؤ تو 3 دفعہ دروازے پہ ناک کرو، اگر نہ کھولیں تو واپس پلٹ آئیں۔ تو ابو موسیٰ اشعری کام میں مصروف ہے، عمر رضی اللہ عنہ آئے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، موسیٰ علیہ السلام ابو موسیٰ اشعری آئے عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اور وہ کام میں مصروف تھے اور واپس چلے گئے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب بلا کے پوچھا تو کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح دیکھیں انبیاء کرام وہ جو بھی بات کرتے تھے نا تو اللہ کے حکم کے مطابق، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو جو الفاظ ہیں وہ سب اللہ کے حکم کے مطابق ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی کی نازل ہوتی تھی نا وہ 7 طریقوں سے تھی۔ ایک الہام تھا جو نیک لوگوں کے دل میں خیال آتا ہے، دوسرا گھنٹی کی شکل میں وحی، اسے سلسلہ جرس کہا جاتا ہے، تیسرا فرشتہ انسان کی شکل میں آتا ہے وحیۃ القلبی کی شکل میں، چوتھا جبرائیل امین اپنی اصل شکل میں آئے تھے، فرشتے 600 پر تھے ان کے جبرائیل امین کے، ایک پر صدو ملتوا کیا تھا، پھر 5واں اللہ نے ڈائریکٹ بات کی پردے کے اس پار سے، پھر 6واں بغیر واسطے کے ذریعے کہ اللہ بات کرتے ہیں،
اسی طرح ساتواں ہے خواب کے ذریعے، اور یہ وحی کا جو خواب میں پتہ چلے یہ 40 درجہ ہیں، ٹھیک ہے نا. وحی کا آغاز رمضان کے مہینے غار حرا میں ہوا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وہ 5 آیاتیں تھیں سورہ الگ کی، اقرا کی پڑھو، ٹھیک ہے نا. اقرا بسم ربک الذی، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھ. پھر کافی عرصہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا. سمجھ سے احادیث بھی اللہ کی طرف سے ہیں لیکن زیادہ نہیں مانتے اس کو، یہ تنبیہ ہے، ٹھیک ہے نا. یہاں اللہ یہ ذکر کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو قرآن کی آیتیں ہیں، یہ جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے اتارا جاتا ہے یہ سب حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں. پھر آیت نمبر 2 میں دلیل عقلی ہے. اب یہاں سے دلائل کا سلسلہ شروع ہے، اور یہاں پہلی دلیل عقلی ہے خالق لکل شیء. خیر میں یہ انشاءاللہ کل کریں گے، ٹھیک ہے نا. آج کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ رب العزت سے قبول اور منظور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین.